السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نیو یارک پہنچ گئے ہیں۔ بلاول صاحب کے امریکہ کے دورے کے حوالے سے بہت ساری تھیوریز ڈسکس ہو رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں کہ بلاول صاحب، حکومت کہہ رہی ہے کہ بلاول صاحب سی وی لے کر گئے ہیں، اپنی نوکری لینے گئے ہیں، یعنی حکومت اور اقتدار لینے گئے ہیں۔ حکومتی وزراء بہت ساری اس پر بیان بازیاں اور پریس کانفرنسز، خصوصی پریس کانفرنسز کر چکے ہیں۔ بلاول صاحب کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کے امریکہ کے صدر ہیں، انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جی بلاول صاحب کا واشنگٹن جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ بلاول صاحب کے امریکی دورے کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ جو تھیوریز ڈسکس ہو رہی ہیں، ان میں کتنی صداقت ہے اور کتنی صداقت نہیں ہے۔ گوہر گانگرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر صاحب سندھ ٹی وی اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں، اینکر پرسن ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے، شام رات 8 بجے ان کا آن ایئر ہوتا ہے پروگرام راجدھانی ٹائم کے نام سے۔ گوہر صاحب، ویلکم ٹو شو۔ مہربانی شاکر صاحب۔ گوہر صاحب، کیا خبریں ہیں بلاول صاحب کے حوالے سے؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ بلاول صاحب واقعی کوئی سی وی لے کر گئے ہیں، نوکری لینے گئے ہیں، کوئی امریکہ کو اڈے دینے گئے ہیں، کشمیر کو صوبہ بنانے گئے ہیں؟ جو امریکہ جو چیزیں چاہ رہے ہیں، فرض کریں ممکنہ طور پر، یہ ساری مطلب جو پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں عمران خان نے انکار کیا ہے امریکہ کو، بلاول صاحب اس پر ہاں کرنے گئے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ نوکری لینے گئے ہیں، یا سی وی بھی ایک جاری کر دی، ایک سی وی ڈمی جاری کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے، اور اس میں انہوں نے شیخ رشید خود ہی کہہ رہا ہے، ایک طرف سی وی جاری کر رہے ہیں ڈمی، اور دوسری طرف خود وزراء کہہ رہے ہیں، شیخ رشید کہہ رہا ہے کہ بلاول کی کوئی سی وی نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے نا۔ پھر اگر ایسی بات ہوتی تو پھر ڈسکس کیوں کرتے؟ ایک بات ہے کہ وہاں نوکری وغیرہ تو نہیں لینے گئے، نہیں کوئی اتنی بڑی ایکسپیکٹیشن کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے جب یہ خبر چلی کہ مراد علی شاہ صاحب وہاں امریکہ گئے ہیں، اس کے بعد بلاول صاحب بھی جائیں گے، تو ایک بحث چھڑ گئی کہ کیا چکر ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کہ مراد علی شاہ ادھر ہیں اور یہ بھی جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سوال تو اہم ہے، اور ان کا وہاں جانا کوئی غیر اہم بھی نہیں ہے، یہ اہم بات تو ہے۔ مراد علی شاہ کون سا امریکہ کا تھنک ٹینک ہے بھائی؟ وہ وہاں پہ بس یہ کہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے وہاں جا کے، ظاہر سی ایم سندھ ہے، وہاں پہ جانا رہنا کھانا پینا ساری چیزیں ہوتی ہیں، یا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سندھ حکومت کا خرچہ کرے گا کیا؟ یہ بلاول صاحب یار اتنے امیر ہیں، خرچہ نہیں کر سکتے؟ خرچہ کرتے ہیں، گلگت میں بھی خرچہ خود کیا تھا، اور سارا ادھر کے امریکہ کے جو صدر، سیکٹری اور عہدیدار ہیں پیپلز پارٹی کے، ظاہر ہے وہ بھی خرچہ کریں گے کہ ظاہر خرچے کی مہمان پہ تو خرچہ کیا بات جاتا ہے۔ خبر کی ہے، بات خرچے کی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ظاہر چیزیں لابنگ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں، اس سے پہلے وہ پوسٹ وزٹ جو ہوتا ہے اس سے پہلے ظاہر کچھ اقتدامات کرنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اہم دورہ تو اس حوالے سے ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم وہاں امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ابھی تک نئے صدر صاحب کا فون بھی نہیں آیا ہے، وہ انتظار میں ہے، جو بائیڈن نے فون بھی نہیں کیا ہے۔ تو اس صورتحال میں جب وزیر اعظم ادھر گلے شکوے کر رہے ہیں کہ وہ کوئی فون بھی نہیں کیا مجھے، تو یہ فون تو بنتا ہے نا، دیکھیں وزیر اعظم ہے اور ورلڈ کپ بھی جیتا ہے، جو وزیر اعظم خود کیوں نہیں فون کر رہے؟ مودی کو کر دیتے ہیں، مودی اٹینڈ بھی نہیں کرتا۔ ہاں، تو پھر یہاں بھی اگر اٹینڈ ہونے کا آسرا ہوگا تو خان صاحب ضرور فون کریں گے، لیکن اٹینڈ ہونے کا اتنا ویسے اڈے دینے کا انکار، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ امریکہ نے اڈے مانگے تھے؟ یہ باتیں ہو رہی تھی، مانگے ابھی نہیں ہیں۔ ہاں، تو جب مانگے ہی نہیں ہیں، وزیر اعظم خود اپنے پلے سے کہتے جو پھر رہے ہیں کہ جی ہم تو اڈے دیں گے نہیں، امریکہ کو اڈے چاہیے ہی نہیں، اس نے مانگے نہیں ہیں، اڑوس پڑوس میں اور بھی ممالک کے ساتھ سوال تو یہ ہے نا، دیکھیں چلو اڈے نہیں مانگے ہیں، انڈر ڈسکشن چیزیں ہیں، ان کی پلاننگ ہے، ان کو یہ چیزیں پتہ بھی ہوں گی تو وہ کیا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر
عمران خان نے یہ تو کہہ دیا کہ اڈا نہیں دیں گے، اگر اڈے دیے گئے تو پھر عمران خان کا کیا ہے؟ تو بلاول صاحب پہ آتے ہیں، عمران خان تو یہ بات زیادہ خان صاحب پہ آ گئی، تو بلاول صاحب پہ آتے ہیں۔ اچھا، اس کو اہمیت اسی لیے دی جا رہی ہے، ایک تو امریکہ اور پاکستان کی ابھی بہت دوری ہے، ٹھیک ہے، اور خان صاحب کے اس بیان کے بعد زیادہ ہی دوری ہو گئی، شاید یہ چائنا کے بلاک میں جائیں گے، امریکہ کے بلاک میں نہیں جائیں گے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ بلاول نے یہ سمجھا کہ اس صورتحال میں اگر میں جاتا ہوں ادھر ظاہر ہے جو بائیڈن آ کے ان سے پوچھیں گے تو نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، یا اڈا، جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ ظاہر ہے اڈے دینا کوئی بلاول کے بس کی بات تو نہیں ہے، اس کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ اس کو اس نہج پہ، اس صورتحال پہ وہاں جانا، مختلف تھنک ٹینک سے ملنا، وہاں لابنگ کرنا، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اس صورتحال میں۔ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس بلاول صاحب کو یہاں پہ بڑا تیار کر کے بھیجا گیا ہے کہ آپ مطلب اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میں سوال یہ اس پہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ مقتدر قوتوں نے، مقتدر حلقوں نے پیٹھ پر تھپکی دے کے بلاول صاحب کو تیاری شیاری کرا کے روانہ کیا۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے اس صورتحال میں، خبریں چل رہی ہیں، دیکھیں اس صورتحال میں جب وہ عمران خان صاحب کو بائیڈن فون بھی نہیں کر رہا، رابطے بھی نہیں ہیں، دوریاں بھی ہیں، اس صورتحال میں اگر بات بنتی ہے، ایک ملک کا ظاہر بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کا سربراہ ادھر جاتا ہے تو وہ مختلف لوگوں سے وہاں ملیں گے بھی۔ ظاہر ہے جو بائیڈن کی جو تھنک ٹینک ہے، اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے روابط ٹھیک ہیں، لیکن دیکھیں اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہیں، لوگ خوش تو ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ تو جب وہ الیکشن ہو رہی تھی امریکہ میں تو وہ بڑے دعائیں مانگ رہے تھے کہ جو بائیڈن آ جائے، وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی ساتھ کھیلتے ہیں، خاص ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں لوگوں کے، وہاں جو پاکستانی ہوتے ہیں ان سے بھی تعلقات، ٹرمپ کے بہت سارے پاکستانیوں سے تعلقات ہوں گے، لیکن اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے نا، اس میں ذاتی تعلق نہیں چلتا۔ یہ پاکستان تھوڑی ہے کہ ذاتی تعلق کے بنیاد پہ فون اٹھایا اور ویسا ساری چیزیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو وہاں پہ ان کی جو تھنک ٹینک ہے لابنگ کر سکتے ہیں، پاکستان کا وہ کیس پیش کر سکتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی یہ کیا اور پاکستان بھی یہ کر سکتا ہے، ترک کے تعلق اچھا نہیں ہے، یہ باور کرا سکتا ہے، وہ کیس رکھ سکتا ہے، کیونکہ ابھی ڈائریکٹ آفیشلی تو گورنمنٹ پاکستان سے امریکن کا کوئی نہیں ہوا ہے، لیکن جو فارن منسٹر ہیں امریکہ کے وہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے، لیکن وہ صدر ابھی تک صدر نے فون نہیں کیا۔ جب فون کرے گا تو پھر بعد میں پتہ چلے گا کہ امریکن جو انتظامیہ ہے ابھی پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھنا چاہتی ہے یا وہ مطالبہ کیا کرتی ہے۔ ایک گور صاحب میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ بلاول صاحب نے پہلے بھی امریکہ کے دورے کیے ہیں، زرداری صاحب بھی جاتے رہے ہیں، بلاول صاحب کے کسی دورے پہ، امریکی دورے پہ پی ٹی آئی نے اتنا، پی ٹی آئی کی صفوں میں ماتم میں نے نہیں دیکھا جتنا ابھی اس دورے پہ پی ٹی آئی کی پریشانی جھلک رہی ہے۔ خصوصی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، کاؤنٹر کر رہے ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کی پریشانی یہ بتا رہی ہے۔ آپ کو نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی کی پریشانی سے ایسا لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب کا یہ دورہ واقعی امپارٹنٹ ہے؟ دیکھیں پریشانی اسی وجہ سے ہے کہ بلاول کا جو دورہ ہے ٹائمنگ زبردست ہے۔ اگر بلاول بھٹو جہاں جاتا ہے اور یہاں پیغام بھی ادھر ادھر لے کے جاتا ہے، ان سے ملاقاتیں ہو جاتی ہے، کوئی گڈ سائن ہو جاتی ہے، بلاول کی بات جو وہ پیغام دے گا اگر اوپر تک اگر پیغام بھی پہنچ گیا ہے، اس کے بعد کوئی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، تو ظاہر پی ٹی آئی رہنماؤں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، اور بلاول بھٹو اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو یقیناً جو راولپنڈی ہے، جو راولپنڈی ہے وہ راولپنڈی کا سافٹ کارنر بھی پیپلز پارٹی کی طرف ہو سکتا ہے، کیونکہ نیکسٹ الیکشن کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ فرسٹ آپشن عمران خان ہی ہے، اگر ایسی صورتحال بن گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ لاملا پاکستان تحریک انصاف کو یہ پریشانی تو ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا پتہ کٹ سکتا ہے اور کٹ بھی سکتا ہے،
کیونکہ جو گورننس ہے کیونکہ پی ٹی آئی تو ٹھس تو ویسے ہی ہو گئی ہے. کارکردگی ہے اس حوالے سے تو یہی ہے کہ اگر ایسا آپشن ہو گیا پیپلز پارٹی کا تو وہ پھر پی ٹی آئی تو بہت مشکل ہے. اگر ایک مرتبہ ڈراپ ہو گئی تو پھر دوبارہ جگہ بنانا مشکل ہو جاتا ہوئے گا. اگر چائنا یا ادھر ادھر جاتے تو پھر تو کوئی پی ٹی آئی کو پریشانی نہیں تھی، کیونکہ امریکہ ابھی بھی اثر رسوخ تو امریکہ کا ہی ہے. چائنا جتنے بھی ہمارے کلوز ہوں، جتنی بھی طاقت بن رہے ہوں، بن گئے ہو، لیکن اقتدار لینا دینا اور یہ اس میں جو 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 عمل دخل ہے وہ تو امریکہ کا ہے. ابھی عمل دخل ہے. دوسری بات ہے کہ سپر پاور ہے، اس سے آپ بالکل ہی منہ نہیں موڑ سکتے. ٹھیک ہے، وہاں آپ کا کردار بالکل ہی ختم ہو جائے، آپ کٹ آف ہو جائیں، تو یہ بڑے لوگ بھی نہیں چاہ رہے. بڑے یہی چاہ رہے ہیں کہ چلو ہم جھکاؤ ہمارا زیادہ چائنا کی طرف ہے، امریکہ کی طرف نہیں ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ وہ رکھنا ضرور چاہتے ہیں. مختلف بہانے، ایون انٹیلیجنس شیئرنگ ہو گئی افغانستان میں جو انخلا ہو رہا ہے اس حوالے سے، یا جو چیزیں ہیں. آگے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان کو امریکن سے بات کرنے میں کامیاب ہو گئی، یا تھوڑا بہت سافٹ کارنر بھی دکھایا، یا ان کے تھرو کوئی پیغام آ گیا، یا یہ جو پیغام بھیجتے ہیں وہ ان کو بات کوئی سمجھ میں آ گئی، سگنلز راولپنڈی کو فیل ہوئے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ میں اثر رسوخ رکھتی ہے، یہ لابنگ کر سکتے ہیں، جو امیج پاکستان کا ادھر ہے تو اس کا یہ مائنڈ سیٹ یہ چینج کر سکتے ہیں، تو پھر بات ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اچھا، پی ٹی آئی کو اگر بلاول صاحب کو مقتدر حلقوں نے، مقتدر قوتوں نے پیٹھ پر تھپکی دے کے بھیجا ہے، تیار کر کے بھیجا ہے، تو یہ اطلاع تو پی ٹی آئی کو بھی پتہ چل رہی ہوگی تبھی نا. تو سیویاں بنائی گئی ہیں. تو پی ٹی آئی کی مطلب پریشانی اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ تو بلاول کے ساتھ اندر خانہ مل گئی ہے، اس کو تیار کر رہی ہے، تو پی ٹی آئی تبھی پریشان ہو رہی ہے. پریشانی دیکھیں فطری ہوگی. ایک تو پی ڈی ایم کی صورت میں، دوسرے معاملات میں سینٹ کی الیکشن ہوئی، تو وہ جو سرگرمیاں پیپلز پارٹی کی تھی کیونکہ ابھی وہی نا، ابھی تک پیپلز پارٹی، تو یہ تو دوسرا فیز ہو گیا نا فیسیلیٹیشن کا پیپلز پارٹی کی جانب سے. تو فیسیلیٹیشن جب بڑھے گی تو یقیناً تو پھر سافٹ کارنر بھی تو ہوگا نا بڑوں کا. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے پریشانی ایک فطری ہے اور ہونے بھی چاہیے. اب سوال یہ ہے، دیکھتے ہیں کہ اب ان کی ملاقاتیں کن سے ہوتی ہے بلاول صاحب کی، وہ جو پیغام بھیجتے ہیں، اس کے بعد سگنلز جو امریکہ کی طرف سے سگنل آئیں گے وہ پازیٹیو ہیں کہ یا نہیں ہیں. اگر پازیٹیو نہیں ہوں گے تو بڑا مشکل ہے. اگر پازیٹیو سگنلز آ گئے تو ظاہر ہے پھر پیپلز پارٹی لوگ تو بڑے بڑے تبصرے کر رہے ہیں کہ جی اسامہ بن لادن پیپلز پارٹی کے دور میں واقعہ ہوا ہے، یہاں پہ اسامہ بن لادن کا گنوائیں گے، ریمنڈ ڈیوس کا گنوائیں گے، شکیل آفریدی کا گنوائیں گے، حسین حقانی کا گنوائیں گے، مطلب یہ سلالہ چیک پوسٹ کا گنوائیں گے. مختلف لوگ تبصرے کر رہے ہیں کہ جی یہ سب جا کے ان کو بتائیں گے کہ بھئی ہم نے یہ کام کیے ہیں آپ کے مفاد میں، آپ کے مفاد کے جو جس طرح آپ چاہ رہے تھے، لیکن اب آگے بھی ہم یہی کریں گے. یہ بلاول صاحب کے لیے یہ تبصرے کر رہے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کو ایڈوانٹیج تو ہے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی ایک روشن خیال جماعت ہے، امریکن کو ظاہر سوٹ کرے گی کہ اس سے زیادہ. ظاہر ہے پی ٹی آئی آپ کو پتہ ہے کہ بنیاد پرستی اس کا بنیاد ہے. نون لیگ بھی بیسیکلی بنیاد پرست جماعت ہے، گو کہ ڈیموکریٹک ہو رہی ہے، اس طرف آ رہی ہے، لیکن روشن خیالی والا جو اسٹیمپ ہے پیپلز پارٹی کو وہ تو سوٹ کرے گا. اور اس نہج پہ بہترین موقع ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پہ یوز کیا جائے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو میٹیریلائز کس حد تک کرتی ہے، وہاں لابنگ کس حد تک کرتی ہے، خود پارٹی کی کیا لابنگ ہے. حسین حقانی ہے، دوسرے لوگ ہیں سارے وہاں پارٹی کی لابنگ کی جہاں تک بات کر رہے ہیں آپ، تو میں نے یہ سنا ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں ان کی جو پیپلز پارٹی کے لیے جو فرم لابنگ کرتا ہے امریکہ میں، وہ فرم جو بائیڈن کی تھی. جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں نا، جو بائیڈن بھی تھنک ٹینک ہی کہا جا رہا ہے، کہ پہلے بھی اسلام آباد آئے ہیں، بی بی سے ملاقات کی تھی، زرداری صاحب سے ملاقات کی تھی. تو جو بائیڈن کے ساتھ پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ اور فرینڈشپ ایک تعلق ہے. تو اگر جو بائیڈن پیپلز پارٹی کے لیے، یا جو بائیڈن کی کوئی فرم پیپلز پارٹی کے لیے لابنگ کرتی رہی ہے،
تو پھر تو بلاول صاحب کے لیے اور بھی سنہری موقع ہوگا یہ میرا خیال ہے۔ دیکھیں یہ ہے، لیکن ہم اس کو اوور ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ نے جو گنوائی، یہ ہو سکتا ہے کہ پیغام رسانی تو ہو سکتی ہے اپنی کیونکہ ملاقات تو ادھر جس طرح امریکہ میں جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں انہوں نے آج ہی کہا ہے کہ بلاول صاحب نیو یارک تو پہنچے ہیں لیکن واشنگٹن جانے کا کوئی پلان نہیں دیکھیں واشنگٹن بھی اگر جائیں گے بھی تو کیا ہوگا، جو بائیڈن ضروری نہیں ہے نا ریاستی سربراہ تو نہیں نا، جو بائیڈن ملاقات تو نہیں کریں گے ان سے، ظاہر ہے ظاہر ہے یہ تھنک ٹینک میں رابطے ہو سکتے ہیں، ان کے پیغام رسانی کر سکتے ہیں، لیکن اس نہج پہ یہ بھی کافی ہے، بہت اہم ہے کہ اگر یہ بلاول صاحب پیغام رسانی کر دیتے ہیں یا پاکستان کی جو خدمات ہیں وہ ان کو گنوا سکتے ہیں، تو جس طرح خان صاحب کا بیان یہ ہے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی اور اتنا نقصان، معاشی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، ہمیں کیا ملا، اگر یہی چیزیں وہ وہاں پہ جا کے دے سکتے ہیں، یا اگر فیوچر پلاننگ میں بھی اگر کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی بالکل منہ موڑ رہا ہے امریکہ کا، امریکہ کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے، چائنا کے ساتھ رہتے ہوئے امریکہ کے ساتھ رہتا ہے، تو یہ اگر پیغام رسانی بھی اس اسٹیج پہ ہو گئی ہے تو یہ پھر بلاول صاحب کی یہ کامیابی ہوگی۔ ایک طرف پی ٹی آئی کی پریشانی بلاول کے دورے کی، اور دوسری طرف بلاول کشمیر کے الیکشن کمپین کو چھوڑ کر اور چلے گئے ہیں، وہاں پر پہنچے ہیں تو میڈیا سے بات کرنے سے معذرت کی ہے کہ میں نجی دورے پہ آیا ہوں، آج نہیں بات کروں گا، ستمبر میں دوبارہ جب آؤں گا تب آپ کے ساتھ بات ہوگی۔ تو یہ بلاول صاحب کا میڈیا سے بات نہ کرنا، محتاط رہنا، تو یہ معنی خیز ہے، ساری معنی خیز ہے، اور یہ سگنل ہے نا، ظاہر ہے پہلے جو بات کرتے ہم جو اب یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، ظاہر ہے امریکہ میں صحافی ان سے سوال کریں گے کہ آپ کیا کس سے ملیں گے، آپ کیا ادھر کیس پیش کریں گے، پاکستان میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کو تبکی دے کے یہاں بھیجا گیا ہے، اس طرح کے سوالات ہو تو پھر کیا جواب دے گا؟ ظاہر ہے تو وہ اس کے پری میچور ساری چیزیں ہوں گی، یہ ساری ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر وہ ہو سکتا ہے میڈیا سے بات کریں، لیکن یہ ان کی اسٹریٹجی ہے اور اچھی اسٹریٹجی ہے، ظاہر ہے ایسا ہی ہونا چاہیے اس کنڈیشن میں۔ اب اتنے سوالات کی بچھاڑ میں وہ اگر کوئی ایسی بات وہ کہہ دے گا تو ظاہر پری میچر ہو جائے گی، شاید اس کی ملاقاتیں ہوں گی، جو کیس ان کو رکھنا ہے، جو اس کو کہا گیا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ چیز خراب ہو جائے، تو یہ تو بہت اچھا ہے۔ زرداری صاحب تو بیمار ہیں، لیکن زرداری صاحب اس سین میں کیونکہ یہ ڈیلنگ ویلنگ یہ سارے معاملات یہ زرداری صاحب کرتے رہے ہیں، لیکن ان پٹ تو ابھی بھی زرداری صاحب کا ہے نا، ابھی جو امریکہ گئے ہیں ظاہر ہے سارا کیس تیار کر کے تو زرداری صاحب نے دیا ہوگا کہ ان سے ملاقات کرنی ہے، یہ کہنا ہے، یہ کرنا ہے، ہماری پارٹی کے مفاد میں یہ ہے، ملک کے مفاد میں یہ، ہم یہ کریں گے تو بڑے بھی خوش ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے ان پٹ تو زرداری صاحب بے شک بیمار ہوں کچھ بھی ہو، لیکن ان پٹ ابھی تک فیصلہ سازی میں زرداری صاحب کا چل رہا ہے، اور اب انتہائی اہم دورے پہ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر زرداری صاحب نے ان پٹ دیا ہوگا، زرداری صاحب اتنے بیمار بھی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ہائی کورٹ میں آئے تھے آدھا کلومیٹر پیدل چل کے آئے تھے، تو اتنے بیمار بھی نہیں ہیں، تو زرداری صاحب کا ظاہر کردار تو ہے فیصلہ سازی۔ اچھا، اس دورے بلاول صاحب کے امریکہ کے دورے سے پہلے جو یہ 3-4 مہینے گزرے ہیں پی ڈی ایم سے الگ ہو جانا، استعفوں سے انکار کرنا، یوسف رضا گیلانی کا اقلیت میں ہونے کے باوجود جیت جانا، اپوزیشن لیڈر بن جانا، حکومت حکومت کے ووٹوں کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بن جانا، اب یہ ایک دم پی ڈی ایم کو توڑ دینا، ٹھیک ہے نا، پی ڈی ایم کے خلاف، نون لیگ کے خلاف، مولانا کے خلاف بیانیہ، بیان بازی، دھڑا دھڑ، یہ سارا کچھ، یہ ایسا نہیں لگ رہا آپ کو کہ یہ ماحول پہلے انڈرسٹینڈنگ سی بی ایمز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یعنی ان کو کچھ کر کے دکھانے کے لیے یہ سارا کچھ ماحول بنا کے، گراؤنڈ بنا کے اس کے بعد یہ دورہ کر رہے ہیں، تو یہ لنک ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ بالکل فیزز ہیں، مطلب پی ڈی ایم کے بعد یہ دوسرا فیز ہوگا، اگر بلاول صاحب وہاں پہ جو ٹاسک یا ٹارگیٹ لے کے وہ گئے ہیں اگر وہ پورا کرتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے سمجھیں کہ یہ لاٹری ہوگی، تو یہ دوسرے فیز میں کر رہے ہیں، پہلے تو یہ اپنی وفاداری پروف کر چکے ہیں، یہ دوسرا فیز ہوگا یہاں پہ اب یہ دوسرا فیز ہوگا، اگر وہاں پہ ٹارگیٹ اگر وہ یہ اچیو کر پاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب ادھر، تو یہ دیکھیں سی بی ایم کی جو بات ہے وہ صرف پی ڈی ایم سے نہیں ہے، یہ سی بی ایم تو 18 کی الیکشن سے شروع ہوا ہے کہ بھائی ہم آپ کو سندھ دے رہے ہیں، سندھ تو صورتحال خراب تھی، ہم آپ کو سندھ دے رہے ہیں،
اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کو کاؤنٹر کرنا ہے، اس میں آپ کی مدد کرنی ہے، تو وہ آپ پی ڈی ایم میں کیا ہوگا؟ نون لیگ کوئی بیان جوابی بیان بھی نہیں دے رہی، پھر بھی دھڑا دھڑ حملے جاری ہیں۔ دیکھو کشمیر میں جو ہو رہا ہے، بلاول صاحب نے کشمیر میں جو بیان بازی کی اس کی وہ تک بنتی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں ادھر پی ٹی آئی ہے اور کبھی امکان ہے کہ وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے شاید وہ ان کو جتوایا جائے، تو آپ کاؤنٹر تو گورنمنٹ کو کریں، نواز لیگ کو کاؤنٹر کرنے سے کشمیر میں کیا ہوگا؟ آپ ٹھیک ہے آپ لاہور میں جائیں، ادھر آپ کو سیاست کرنی ہے، اینٹی نون لیگ سیاست کرنی ہے تو وہاں جا کے وہی کوئی بات کریں، کوئی بات بنتی ہے، لیکن کشمیر میں یہ بات بنتی نہیں ہے۔ اس کا یہی ہے وفاداری دینی ہے، جو وہ بلاول صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اس سے کون خوش ہو رہے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ اسی ٹارگٹ پہ چل رہے ہیں بلاول صاحب۔ چلیں، بہت شکریہ گور صاحب۔ ویورز، گور گانگرو کی باتیں آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔